اس کے لیے ہمیں قرآن کریم کی سورۃ العصر کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ بہت مختصر ترین صورت ہے، انتہائی جامع صورت، مختصر ترین صورت، 3 آیت پر مشتمل ہے، اور قرآن کریم میں 3 ہی صورتیں ایسی ہیں جو کہ 3 آیت پر مشتمل ہیں، سورۃ العصر، سورۃ النصر اور سورۃ الکوثر۔ اور امام شافعی کہتے ہیں اگر پورے قرآن کریم میں کوئی صورت نازل نہیں ہوتی، ایک صورت انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے، یہ لوگ اسی پر غور و فکر کر لیں تو ان کی رہنمائی کے لیے کافی ہو جائے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 آیات میں بیان فرمایا، والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرتے زمانے کی، وقت جو ہے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ عصر کا جو ہے لفظ ہے، اس میں ایک جو مفہوم ہے کیا ہے، وہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ، اسی کا جس کا جو مادہ عین سواد رہا، اسی سے بنتا ہے اعصار۔ اعصار کے معنی ہوتے ہیں تیز جکھڑ، آندھی کو کہتے ہیں، آندھی بڑی تیزی کے ساتھ آتی ہے، اس طرح عصر کا وقت بھی بہت تیزی سے گزرتا ہے۔ تو قسم ہے تیزی سے گزرتے زمانے کی، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے موت کے قریب ہو رہے ہیں، ہر لمحہ میں موت کے قریب کر رہا ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردن گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، یعنی 1 سال گزر گیا تو بھائی برتھ ڈے مناتے ہیں ہم، تو یہاں تو زندگی کا 1 سال جو ہے وہ کم ہو گیا، تو لہٰذا یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اور اگر اس وقت کا استعمال صحیح نہیں کیا، صحیح طریقے سے اس کو یوٹیلائز نہیں کیا، تو پھر یہ بہت بڑا جو ہے خسارے والا معاملہ ہو جائے گا۔ تو والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرتے زمانے کی، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، واقعی تمام انسانیت ایک بہت بڑے خسارے سے، عظیم خسارے سے دوچار ہونے والی، یعنی جہنم کا خسارہ ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ۔ اب یہ بڑی ڈرا دینے والی بات ہے کہ تمام انسانیت خسارے سے دوچار ہونے والی ہے۔ امام راضی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو 2 آیات ہیں نا، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، تمام انسانیت خسارے میں ہے، تو یہاں تو اللہ نے انسانیت کو جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر تیسری آیت نازل نہیں ہوتی تو انسانیت تو جہنم میں چلے گئی تھی، لیکن تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے استثناء بیان کیا، ایکسیپشن بیان کی، 4 کام جو لوگ کریں گے وہ خسارے سے بچ جائیں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیے، چاروں کام لازم ہیں، ملزوم ہیں، آپس میں مربوط ہیں، ایک دوسرے کا ربط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی 2 کر لیں، 3 کر لیں، پہلا کر لیا چوتھا کر لیا، نہیں، چاروں شرائط لازم ہیں۔ نمبر 1، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ یہ ایمان ہی اصل مسئلہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی ایمان تو ہمارے پاس ہے، ہم چل آگے بڑھیں، نہیں بھائی، اصل مسئلہ ایمان کا ہے۔ کون سا ایمان مطلوب ہے؟ صرف زبان سے اقرار کافی نہیں ہے، اقرار باللسان و لسانی و تصدیق بالقلب، میں زبان سے بھی اقرار کرتا ہوں اور دل سے بھی تصدیق کرتا ہوں۔ قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، آمنوا باللہ و رسول، ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر۔ ایمان والوں سے ایمان کا تقاضا، یعنی زبانی اقرار کافی نہیں ہے۔ بھائی زبانی اقرار تو عبداللہ بن ابی کو بھی حاصل تھا، رئیس المنافقین تھا، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، قانونی اعتبار سے اس کو اسٹیٹس حاصل تھا، زبان سے کلمہ پڑھ لیا، دنیا میں اس کو سارے حقوق مل گئے، آخرت میں وہاں جا کے تقسیم ہو جائے گی، وہاں پر صرف زبانی ایمان نہیں چلے گا، وہاں پر حقیقی ایمان چاہیے ہوگا ساتھ میں، دل والا، یقین والا کر، تو وہاں پر علیحدگی ہو جائے گی۔ قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے نچلے ترین گھڑے میں ہوں گے۔ جب اس کا جنازہ پڑھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنا کرتا دیا، مسجد نبوی میں نماز پڑھتا تھا، لیکن کہا کہ جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں منافق ہوں گے۔ تو پہلی شرط الا الذین آمنوا، حقیقی ایمان، اور اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ یہ حاصل کیسے ہوگا؟ اللہ کی آیات پر، کائنات پر غور و فکر کرنے سے، اپنے اندر جھانکنے سے، اپنے اوپر غور و فکر کرنے سے، اپنی پیدائش پر غور و فکر کرنے سے، اور اسی طرح جو ہے نیک صحبت اختیار کرنے سے، اور اسی طرح قرآن کریم پر غور و فکر کرنے سے حقیقی ایمان جو حاصل ہوگا۔ دوسری شرط وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اب یہاں بات نجات کی ہو رہی ہے، اونچے درجات کی نہیں ہو رہی جنت میں، تو یہاں بات آئے گی فرائض اور واجبات کی۔ جو بڑے بڑے گناہ ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، اس سے رک جانا ہے۔ جو بڑے بڑے احکامات ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا ہے، جو فرض ہیں، واجب ہیں، ان کو کرنا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں مسئلہ اعمال صالح کا، اور اس کے لیے ضروری ہے اخلاص، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور حلال کمائی سے ہو، کوئی نیکی کی جائے حرام سے نہ ہو، اور تیسری شرط خلاف سنت نہ ہو۔ یہ تینوں شرائط لازم ہے کسی بھی عمل کے صالح ہونے میں۔ تو دوسری شرط وعملوا الصالحات، تیسری شرط وتواصوا بالحق، جنہوں نے مل جل کر حق بات کی وصیت کی۔ ایمان ہوگا تو اعمال صالح ہوں گے، انسان کا عمل اس کے یقین کے مطابق ہوتا ہے۔ عمل صالح ہے تو اس کا غیرت کا نتیجہ ہے، غیرت ایمانی کا، حمیت کا نتیجہ ہے، اور یہ فطرت کی بات ہے کہ انسان دوسروں کو بھی یہ حق بات کی تلقین کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اس نے اپنے لیے پسند کیا۔ اسی طرح تو وتواصوا بالحق، مل جل کر حق بات کی وصیت کرنا، یعنی معاشرے میں حق بات کی وصیت سے مراد اللہ کی بندگی کی دعوت پیش کرنا، مل جل کر، اجتماعیت کا مفہوم اس میں شامل، اکیلے اکیلے نہیں کرنا ہے کام، مل جل کر کرنا ہے، ایک اجتماعیت کی شکل میں اس بات کی دعوت معاشرے میں پیش کرنی کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، ایک فرد کی سطح سے لے کر گھر میں، معاشرے میں، معیشت میں، ریاست میں، عدالت میں، ہر سطح پر اللہ کے احکامات نافذ ہونے چاہیے، اس کی دعوت اور اس کے لیے جد و جہد کرنا۔ وتواصوا بالحق، پھر فرمایا وتواصوا بالصبر۔ اب جب ہر حق بات معاشرے میں پیش کریں گے تو بھائی لوگ ٹھنڈے ٹھنڈے قبول نہیں کریں گے، جن کے مفادات باطل نظام سے وابستہ ہیں اور جو نہیں چاہتے، جو دین مزاج نہیں رکھتے، دین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، وہ مخالفت کریں گے،
اور مخالفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، صحابہ کی ہوئی، 40 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کہا گیا، لیکن جیسے ہی کلمہ پیش کیا معاذ اللہ سب نے کہا کہ آپ جھوٹ ہیں، آپ کو مجنون کہا گیا، شاعر کہا گیا، آپ کے ٹخنوں کے نشانے لے کر آپ کو زخمی کیا گیا، آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے گئے، اور اسی طرح آپ کے اوپر اونٹ کی اوجری لا کر ڈال دی گئی، صحابہ کرام پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ تو یہ ہوگا، یہ آج بھی ہوگا، باتیں بھی سنائی جائیں گی، فنڈامنٹل بھی کہا جائے گا، سب کچھ آئے گا۔ وتواصوا بالصبر، جنہوں نے مل جل کر صبر کی تلقین کی۔ تو جو لوگ یہ 4 کام کریں گے وہ آخرت میں جہنم کے خسارے سے بچ جائیں گے۔ یہ بہت مختصراً میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، تفصیل طلب گفتگو ہے، لیکن مختصر وقت میں نے آپ کے سامنے چاہا کہ پیغام رکھ دوں۔ 4 شرائط ہیں: ایمان، اعمال صالح، تواصی بالحق، حق بات کی وصیت کرنا، اور اس پر جو مصائب آئیں، پریشانیاں ہیں، اس پر صبر کرنا۔ اگر صبر کے مراحل نہیں آ رہے، اس کا مطلب حق بات ادا نہیں ہو رہی، حق بات ادا نہیں ہو رہی، عمل میں کمزوری، عمل میں کمزوری، اس کا مطلب ایمان میں کمزوری، معاملہ ریورس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔